السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی عورت کو ڈلیوری ہوتی ہے یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد وہ ناپاک رہتی ہے، ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کب تک ناپاک رہتی ہے اور اس ناپاکی کی حالت میں جن چیزوں سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے تو کب تک وہ ان چیزوں سے بچے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی سوال کا جواب پیش کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ ہمارا یہ چینل کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ ہم دین کا یہ پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ محترم ناظرین، ڈلیوری کے بعد عورت کی جو حالت ہوتی ہے اسے حدیث کی زبان میں نفاس کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے، اور حدیث کی یہ روایت سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں یعنی جن عورتوں کو ڈلیوری ہوئی ہے وہ عورتیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دنوں تک بیٹھتی تھیں۔ 40 دنوں تک بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 40 دنوں تک ناپاک مانی جاتی تھیں، اور وہ ان 40 دنوں تک نہ نماز پڑھتی تھیں اور نہ روزے رکھتی تھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر عورت کے لیے یہی مدت مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ 40 دنوں تک ناپاک رہتی ہے، یا کسی عورت کا معاملہ اس سے الگ تھلگ بھی ہے؟ تو محترم ناظرین و ناظرات، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نفاس والی عورت کے ناپاک ہونے کا معاملہ اس کے خون کے نکلنے پر موقوف ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خون نکلتا ہے، تو وہ خون عام طور پر نارمل کنڈیشن میں زیادہ سے زیادہ 40 دنوں تک نکلتا ہے۔ تو اس عورت کی ناپاکی کی آخری حد جو ہے وہ 40 دن ہے۔ لیکن کوئی عورت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو 40 دن سے پہلے خون آنا بند ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کو 3-4 دن ہی خون آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہفتہ 10 دن آئے، کسی کو 15-20 دنوں تک خون آئے۔ تو جتنے دنوں تک اسے خون آئے وہ ناپاک مانی جائے گی، اور جیسے ہی یہ خون بند ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ اور مسند ابی یعلا کی ایک حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفاس والی عورتوں کے لیے 40 دنوں کی حد مقرر کر دی تھی، مگر یہ کہ وہ اس سے پہلے اپنی پاکی کی حالت کو دیکھ لے۔ یعنی اس کی آخری حد تو 40 دن ہے، لیکن اگر اس سے پہلے وہ خون بند ہو جائے اور وہ اپنی پاکی کی حالت کو دیکھ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک ہو گئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ، تابعین اور بعد کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نفاس والی عورتیں 40 دنوں تک نماز نہیں پڑھیں گی، مگر یہ کہ وہ اس سے پہلے اگر پاکی کی حالت کو دیکھ لیتی ہیں یعنی ان کا خون بند ہو جاتا ہے تو پھر وہ غسل کریں گی اور نماز پڑھیں گی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 40 دنوں تک نفاس کی حد ہے، اور اس کی کم سے کم کوئی مقدار نہیں ہے، وہ تو خون پر موقوف ہے جب تک وہ آئے۔ یعنی ناپاکی کی حد تو 40 دن ہے، لیکن جب خون آنا بند ہو جائے تو وہ پاک مانی جائے گی، تو وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے اور روزے بھی رکھ سکتی ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ خاص طور سے ہماری اسلامی بہنوں پر اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا، کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں ہر حال میں 40 دنوں تک ناپاک ہی رہتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ نمازی اور روزے دار عورت ہے تو وہ 40 دنوں سے پہلے بھی پاک ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر اس کا خون 40 دنوں سے پہلے بند ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ غسل کر کے نماز بھی پڑھ سکتی ہے اور روزے بھی رکھ سکتی ہے۔ والسلام علیکم۔